ناظرین، میں واصف ملک پروگرام بلا تکلف کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں عثمان انور صاحب۔ عثمان انور صاحب ڈائریکٹر جنرل ہیں پنجاب اوورسیز پاکستانی کمیشن کے۔ جیسا کہ نام ہی سے پتہ چلتا ہے کہ پنجاب اوورسیز پاکستانی کمیشن یہ ان پاکستانیوں کے لیے ہے جو پاکستان سے باہر بستے ہیں، ان کے جو مسائل ہیں، ان کے جیسے پاکستان میں جائیدادیں ہوتی ہیں، زمینیں ہوتی ہیں، یا کوئی بھی ان کا مسئلہ اگر وہ پنجاب کی حد تک حل کرتے ہیں تو اس کے لیے عثمان انور صاحب ذمہ دار ہیں۔ تو آئیے ہم اپنے مہمان عثمان انور صاحب سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ پنجاب اوورسیز پاکستانی کمیشن کیسے کام کر رہا ہے، کیسا کام کر رہا ہے۔ السلام علیکم عثمان انور صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ بتائیے، پنجاب اوورسیز پاکستانی کمیشن نے 2018 اور 19 میں کتنی شکایتیں آپ کو موصول ہوئیں اور آپ نے اس پہ کیا ایکشن لیا؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے جو ہے یہ M92 کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ بڑی اچھی ایک ویب چینل ہے اور بڑے اچھے پروفیشنل طریقے کے ساتھ پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ پوری دنیا کے اندر ویب ٹی وی کے تھرو جو ہے یہ بھجوا رہے ہیں، اور انہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم بھی اپنی بات آج اس چینل کے اوپر کر سکیں۔ بہت شکریہ سر۔ جس طرح آپ نے پہلے بتایا کہ یہ جو پنجاب اوورسیز پاکستانی کمیشن ہے، سب سے پہلے تو یہ حکومت پنجاب اور پنجاب صوبے کے اندر اسٹیبلشڈ ہے، اور یہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، چاہے وہ پنجاب میں رہتے ہوں یا پنجاب سے بلانگ نہ بھی کرتے ہوں، لیکن ان کا کوئی لیگل ایشو، کوئی ان کا لیگل رائٹ پنجاب کی حدود کے اندر انفرنج ہوا ہو تو وہ ہماری ویب پورٹل کے اوپر آ کے آن لائن اپنی کمپلینٹ رجسٹر کرا سکتے ہیں۔ اس کے اندر جس طرح آپ نے پہلے بتایا، ہمارے پاس مختلف نوعیات کے جو کیسز ہیں وہ ہمارے پاس آئے ہیں۔ ابھی تک ہمارے پاس تقریباً 17,500 سے زیادہ کمپلینٹس جو ہیں رجسٹر ہو چکی ہوئی ہیں۔ یہ 17,500 کمپلینٹس جو ہیں یہ 2018-19 کی ہیں، اس سے پہلے کی بھی؟ یہ جو کمیشن ہے یہ بنا تھا 2015 میں۔ جی سر۔ تو یہ 2015 سے لے کے 2019 تک کی کمپلینٹس ہیں۔ اس کے بعد جس وقت موجودہ پرائم منسٹر صاحب آئے ہیں اور انہوں نے جو کہ زیادہ فوکس یا اپنی ایک پرائرٹی ایریا اوورسیز بتائی ہے، تو اس کے بعد ہمیں پچھلے 6 مہینے کے اندر بہت زیادہ کمپلینٹ جو ہیں وہ اوورسیز پاکستانیز نے زیادہ کرنا شروع کر دی ہیں، کیونکہ ان کی ایکسپیکٹیشن اس گورنمنٹ سے ممکن ہے کہ زیادہ ہو اس کے اندر۔ پچھلے 6 مہینے کے اندر کتنی شکایات آپ کو موصول ہوئیں اور پہلے کے مقابلے میں کتنی زیادہ موصول ہوئیں؟ دیکھیں، ابھی تک ہمیں پچھلے 6 مہینے کے اندر تقریباً 4,500 کمپلینٹس آ چکی ہوئی ہیں۔ جی سر۔ اب اس کے اندر ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اوورسیز پاکستانی کمیشن جو ہے یہ ایک سینٹرل ہب ہے۔ ہمارے پاس جب کمپلینٹ آتی ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو اسکروٹنائز کرتے ہیں کہ کیا یہ اوورسیز پاکستانی سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ جو لوکل پاکستانی ہے اس کے لیے یہ فورم نہیں ہے، اس کے لیے جو دوسرے اسٹیچوٹری فورمز ہیں وہ ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے اس کا نائکوپ، اس کا ویزا، اس کا اقامہ، اس کا ریزیڈنسی، کہ یہ چیز اسٹیبلش کرنا کہ یہ واقعی ایک اوورسیز پاکستانی ہے، ہم سب سے پہلے اس کو کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا جو اس کا ایشو ہے وہ ایشو ریلیٹڈ ٹو گورنمنٹ آف پنجاب ہونا چاہیے، بے شک وہ پاکستان کا رہائشی ہے یا نہیں ہے۔ جس طرح پچھلے دنوں ہمارے پاس ایک کمپلینٹ آئی تھی جو کہ خاتون ادروائز سکھر سے بلانگ کرتی تھی، یو کے سندھ سے، اور یو کے اندر وہ ریزیڈنٹ ہیں، لیکن انہوں نے کچھ پراپرٹی جو ہے وہ سیالکوٹ میں خریدی تھی، تو ہم نے ان کی کمپلینٹ کو انٹرٹین بھی کیا تھا اور ان کے وہاں پہ قبضہ ہوا تھا، رشتہ دار نے قبضہ کیا ہوا تھا، تو وہ بھی ہم نے ان کو خالی کرا کے دیا تھا۔ تو جو بھی ایشو ان کا پنجاب کی حدود کے اندر ہوتا ہے اس کو ہم رجسٹر کرتے ہیں، اور یہ جو کمپلینٹس ہیں ان کی عمومی جو نوعیت ابھی تک سامنے آئی ہے وہ سب سے بڑا جو ہے ان کا مسئلہ وہ قبضہ سے ہوتا ہے، اور قبضوں کے اندر بھی بہت ہی ہمیں ایک انفارچونیٹ اسپیکٹ جو نظر آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ زیادہ تر کیسوں کے اندر، بلکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ 99% کیسوں کے اندر ان کے اپنے سگے رشتہ داروں نے ان کے ساتھ قبضہ کیا ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو کیس ہے اسی سے ریلیٹڈ کہ ان کے ساتھ فراڈ ہوا ہوتا ہے، انہوں نے پیسے باہر سے بھیجے ہوتے ہیں اور ان کو یہ جھانسا دیا جاتا ہے کہ جی یہاں پہ زمین خرید کے دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، ان بیچاروں کو یہاں کے قانون قاعدے کا نہیں پتہ ہوتا، تو وہ الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ ان کے سارے کے پیسے فراڈ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، قبضہ جو ہے وہ ہم بھیج دیتے ہیں ڈسٹرکٹس کو، اگر اربن ہوگا تو وہ چلا جائے گا پولیس کے پاس، اگر رورل ہوگا تو چلا جائے گا تحصیلدار کے پاس، تو وہ ہم DOPCs ہماری ڈسٹرکٹ اوورسیز پاکستانی کمیشن کی جو کمیٹیز ہیں جو ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ایک ہیں، اور اس کا جو وائس چیئرمین ہے وہ وہاں کا DC ہوتا ہے اور SP اس کا ممبر ہوتا ہے، ہم ان کو وہاں پہ بھجوا دیتے ہیں کہ آپ ان کو سن کے تو ان کا فیصلہ کریں۔ اسی سے ایک بہت اہم جو تھا ریلیٹڈ ایشو یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہم کمپلینٹ کسی کو آگے بھیجتے ہیں اور ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی یہ اوورسیز پاکستانی کمیشن نے جو ہے کمپلینٹ رجسٹر کر لی ہے، تو ہماری جو کمپلین ہے دیٹ از ایکویلنٹ ٹو FIR، کیونکہ اس کو ایک نمبر لگ جاتا ہے، اور جب اس کو نمبر لگ جاتا ہے تو اس کو ایک قانونی حیثیت مل جاتی ہے۔ تو بہت سارے لوگ فوری طور کے اوپر یہ کرتے ہیں کہ سول کورٹس میں جانا انہوں نے شروع کر دیا تھا تاکہ وہ کسی طریقے کے ساتھ کمیشن کے پاس آ کے یہ بات کریں کہ جی اب چونکہ میٹر سول کورٹ کے اندر ہے تو آپ اس کو نہ سنیں۔
اس کے اندر ہم نے ابھی موجودہ گورنر صاحب سے ہم نے پھر ریکویسٹ کی کہ سر یہ تو بڑا ایک ایشو بن رہا ہے اور سارا کام رک رہا ہے. تو پھر ہم نے گورنر صاحب سے ریکویسٹ کر کے پچھلے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ میٹنگ کی, اور ہم نے جب ان کے سامنے چیزیں رکھیں تو ہی واز ویری کائنڈ انف کہ انہوں نے یہ ہدایات دیں. نمبر 1 کہ اوورسیز پاکستانیز کے تمام کیسز سننے کے لیے انہوں نے ہر ضلع کے اندر عدالتیں الگ سے بنا دی ہیں, ٹھیک ہو گیا, جو کہ موجودہ عدالتوں کے اندر سے ہی انہوں نے ڈیزگنیٹ کر دیے ہیں کہ سینئر سول جج جو ہے وہ صرف ایک کورٹ جو ہے وہ سارے کیس سنے گی. نمبر 1 جی. نمبر 2 ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ کوئی تاریخ 15 دن سے زیادہ نہیں پڑے گی. نمبر 2 نمبر 3 انہوں نے یہ کہا کہ کوئی عدالت بھی جو ہے دوسری پارٹی کو سنے بغیر اسٹے نہیں دے گی, کیونکہ یہ بھی عمومی طور پہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ اسٹے لے لیا اس کے بعد کیس کام کو لٹکا دیا. تو یہ ہمیں موجودہ گورنر صاحب نے سرور صاحب کی سربراہی میں ہم نے میٹنگ کی, تو یہ پچھلے چیف جسٹس صاحب جاتے ہوئے ہمیں یہ ساری ریلیف دے گئے. اب اس کے ساتھ ہم نے ہائی کورٹ کے ساتھ بھی جتنے کیسز وہاں پہ کورٹس میں پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں وہ وی آر ان دا پروسیس کہ تقریباً آدھے سے زیادہ ٹرانسفر ہو چکے ہیں باقی کورٹ سے ڈیزگنیٹڈ کورٹس کے اندر. باقی کے لیے بھی ہم نے ان کو ریفرنس بھیجا ہے, بلکہ جو ہمارے کمپلیننٹس ہیں ہم ان کو بھی کہتے ہیں کہ اپنے وکیل سے کہیں کہ نوٹیفیکیشن ہائی کورٹ کا لے کے ہم نے ان کو کاپی دے دی اس کی, اپنے وکیل سے کہیں کہ کیس کو وہاں پہ ٹرانسفر کر دیں تاکہ وہ ایک فاسٹ ٹریک سسٹم کے اندر چل پڑے. عثمان بھائی یہ بتائیے, آپ نے بتایا 2015 سے جیسے یہ ادارہ قائم کیا گیا ہے اور اب تک 17,500 تقریباً شکایات آپ کو موصول ہوئی ہیں, تو ابھی تک کتنی شکایات پہ فیصلہ ہو گیا جو کہ جس میں آپ نے انصاف دلوا دیا ہوگا؟ دیکھیں اب اس کے اندر بھی مختلف قسم کی نوعیت ہے. ایک چیز مجھے تھوڑے سے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کے اوپر ہم نے کافی ریلائی بھی کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو چیز ہمیں لکھ کے بھیجیں کہ وہ ٹھیک ہوگی, لیکن اس کے اندر ایک چیز یہ سامنے آئی کہ وہ بھی کافی غلط کمپلینٹس لاز کرتے رہے اور اوورسیز پاکستانیز کے اندر. اور ایک آدھے کیس کے اندر ایسا بھی مثلا کہ ہمیں دکھ کے ساتھ ہوا کہ ایک بڑے معزز یو کے اندر ایک میئر رینک کے مثلا کہ وہاں کے نیشنل بھی تھے پاکستانی نژاد, انہوں نے جا کے کسی ایک سرکاری جگہ کے اوپر قبضہ کر لیا. پھر کافی ایک امبیرسنگ سچویشن کریٹ ہوئی اور میڈیا کے اندر بھی کافی ہائی لائٹ ہوئی, بڑی مشکل سے ہم نے اس کو جو ہے ان کو سمجھایا وغیرہ. تو بے تحاشا ہمارے پاس کمپلینٹس جلدی بھی لانچ ہوئی, اور میں تمام اوورسیز پاکستانی سے ریکویسٹ کروں گا کہ برائے مہربانی آپ لوگ یہ کام نہ کریں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ایک جھوٹی کمپلینٹ آ جاتی ہے تو جتنا ایک پوری حکومت کی مشینری اس کے اوپر لگتی ہے اور اتنے ٹائم کے بعد جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کمپلینٹ جعلی تھی, تو اس کی وجہ سے جو جینون کمپلینرز ہوتے ہیں وہ سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس کے اوپر شک ہو جاتا ہے بندہ, اس کی انکوائری شروع ہو جاتی ہے کہ یہ بھی پتہ سچی ہے کہ جھوٹی. ہاں, اور اس کا ایک ایفیکٹ آنا شروع ہو گیا کہ اب ہمیں زیادہ اسکروٹنی کرنی پڑ رہی ہے ان چیزوں کے اندر, جس کی وجہ سے کہ جینون جو کمپلینرز ہیں ان کو جو ہے مسئلہ آنا شروع ہو گیا. تو اس میں سے تقریباً کتنے % یہ جو شکایات آپ کو ملی جعلی ہیں جو کہ اوورسیز پاکستان کی طرف سے ناجائز طور پہ داخل کی گئی؟ دیکھیں ابھی تک 17,000 میں سے ہم نے 5,500 کمپلینٹ جو ہے نا جینون جو کہ ہم نے ریزالو کی ہیں, اور اس میں ہم نے 33.5 ارب روپے کی پراپرٹی اور اس کے اندر بے تحاشا جو اماؤنٹس تھیں جو کہ مثلا کہ چیکس کے اوپر لی گئیں یا ادروائز پیسے آئے وہ ہم نے ان کو واپس کروائے ہیں. اچھا, نمبر 1. نمبر 2 جو ہے پھر ان کے بے تحاشا جو قبضوں کے مسئلے تھے وہ ہم نے قبضے جو ہیں وہ خالی کروائے. نمبر 3 کورٹس کے اندر سے پھر ہم نے کافی ان کے فیصلے کرائے. تو تقریباً ایسی کمپلینٹ 7,000 کے قریب ہیں 17,000 میں سے جو کہ ریزالو ہو چکی ہوئی ہیں, جس کے اندر کہ کمپلیننٹ نے خود ویب پورٹل کے اوپر, کیونکہ جب ہم اسے کلوز اس وقت کرتے ہیں جب کمپلیننٹ ہمیں خود لکھتا ہے کہ ہاں جی یہ جو میرا مسئلہ تھا یہ میرا مسئلہ حل ہو گیا, تو تقریباً 7,500 کے قریب ایسی کمپلینٹ ہیں جو کہ حل ہو چکی ہوئی ہیں. جعلی کمپلینٹ جو کرتے ہیں ان کے اوپر بھی کوئی ایکشن لیتے ہیں یا نہیں؟ ہاں نہیں, میں اسی کے اوپر آ رہا ہوں. اب اس کے بعد جو اس وقت ہمارے پاس جینون پینڈنگ ہے, کیونکہ اب چونکہ ایک بہت بڑی ایک فگر تھی تو ہم نے اس کو پرائرٹائز یہ کیا کہ جو تو ہماری ریزالو ہو گئی ہیں ان کو ہم نے کلوز کر دیا. پھر اس کے بعد جب ہم نے اسکروٹنی کی اور وہ کیسز جس کے اندر کہ ہمیں انہوں نے ڈاکیومنٹس پرووائڈ کیے کہ جی یہ ہمارے ڈاکیومنٹس ہیں اور ہم جو کمپلین کر رہے ہیں یہ جینون ہیں, وہ تقریباً 5,000 کے قریب ہیں جو اس وقت پینڈنگ ہیں, مختلف اجلاس کے اندر بھی ہم نے بھیجی ہوئی ہیں. پھر کئی ایسی کمپلینٹس ہوتی ہیں جو کہ پنجاب سے ریلیٹڈ نہیں ہوتی, فیڈرل گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں, تو وہ ہم نے ان کو بھیجی ہوئی ہیں. اسی طرح کئی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان سے ریلیٹڈ کیسز تھے جو کہ آلریڈی نیب نے ٹیک اپ کیے ہوئے تھے, تو وہ کیسز ہم نے نیب کو بھیجے ہیں. اسی طرح ہم نے FIA کو بھیجے ہیں. تو تقریباً 5,500 کیسز کو پروسیس ہو رہا ہے. باقی کا جو اب ہمارے پاس 5,000 کیس رہ گئے اس کی ہم اسکروٹنی کر رہے ہیں. کچھ اس کے اندر سے ڈپلیکیٹس ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو کہ جینون نہیں ہیں. جو جینون نہیں ہیں ہم نے پھر بھی ان کو ایک موقع دیا ہے کہ آپ ہمیں اپنے کاغذ بھیجیں. اگر آپ کا کلیم یہ ہے کہ جی آپ نے پیسے بھیجے تھے اور کسی نے فراڈ کر لیا تو ہم نے اسے کہا جی آپ ہمیں بینک کی رسید لا کے دے دیں, ہم آپ کی کمپلین کو انٹرٹین کریں گے, ورنہ ہم آپ کی کمپلین کو انٹرٹین نہیں کریں گے. نمبر 1. نمبر 2, اگر آپ کا کسی پراپرٹی کے اوپر کوئی آپ کا ایک کلیم ہے کہ جی پراپرٹی آپ کی تھی تو آپ ہمیں پراپرٹی کا ڈاکیومنٹ دیں,
تو وہ ہم نے تمام کمپلیننٹس کو جو ہے ایک موقع دیا ہے، اور بلکہ ہم کو بار بار فون بھی کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں دیں ورنہ پھر ہم اس کو کلوز کر دیں گے. تو 5000 وہ کمپلینٹس ہیں تقریباً جس کو کہ ہم نے اس وقت پینڈنگ میں رکھا ہوا ہے. سر یہ جلد ہی نکل آئیں گی میں جو جھوٹی شکایات درج کروائیں جن لوگوں نے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا، بس ان کو بس چھوڑ دیا جائے گا کہ ٹھیک ہے آپ کی جلد یا ختم ہوگی بات؟ دیکھیں قانون کے مطابق اس کے اوپر 182 جو ہے وہ لگتی ہے، لیکن چونکہ اب ہمارا ایک پورٹل ہے اور اس کے اندر ایک OPC ایکٹ جو تھا 2014 میں بنا تھا، اس کے اندر OPC ایکٹ کے اندر اس قسم کی کوئی قانونی جو ہے امپاورمنٹ نہیں ہے کہ کوئی جھوٹی شکایت دے، یا اس وقت یہ کسی نے نہیں سوچا تھا یا کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ اوورسیز بھی ایسا کام کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ بھی فراڈ کر سکتے ہیں. تو اس لیے اس میں یہ نہیں تھی. اب ہم نے 2019 کا ایک نیا ایکٹ بنایا ہے جو کہ ہم نے چیف منسٹر صاحب کو بھجوایا ہے، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے ہماری ان کے ساتھ میٹنگ ہوگی تو ہم اس کے سامنے پریزنٹ کریں گے. اس کے اندر ہم نے شک ڈالی ہے کہ کم از کم اس بندے کو جو ہے نا 3 مہینے کی سزا بھی ہو، اور جس ملک میں بھی رہتے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ کام ہے، یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو بھیجیں گے بھی، اور ہم اس ملک کو میں بھی اس کو بھیجیں گے کہ جی اس بندے کو بلیک لسٹ کیا جائے. یہ اس بندے کا کریکٹر ہے کہ اس نے اتنا ہمارا جو ہے نا ٹائم بھی ضائع کیا، اس کی وجہ سے جو ہے پوری حکومت کی مشینری جو ہے وہ اسٹینڈ اسٹل ہو جاتی ہے. خواتین و حضرات چھوٹی سی بریک کے بعد اسٹے ٹیون. ویلکم بیک ناظرین. سر آپ نے بتایا 33 ارب روپیہ جو ہے نا اب تک ریکور ہوا ہے، مطلب مختلف کیسز کے اندر سے، جائیداد کی صورت میں، کیش کی صورت میں، یا جس طریقے سے بھی. تو سر آپ نے آگے فرمایا تھا کہ 6 ماہ میں بہت زیادہ کمپلینٹس آئی ہیں. تو کیا وجہ کہ 6 ماہ میں اتنی زیادہ کمپلینٹس آئی، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ موجودہ حکومت کا اعتماد اس کے اوپر ہے قوم کو، یا کوئی اور وجہ ہے؟ دیکھیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہم نے ٹرینڈ دیکھا ہے کہ جس وقت پرائم منسٹر صاحب اپنی ایک اسپیچ کرتے ہیں اور اوورسیز پاکستانیز کے لیے ان کے لیے ایک اسپیشل اسٹیٹس ہے، اور وہ خود بھی کہتے ہیں کہ وہ ایک اوورسیز پاکستانی رہے ہیں، تو اس سے پھر اوورسیز پاکستانیز کی لامحالہ ایک ایکسپیکٹیشن زیادہ ہو گئی ہے. تو اس کا پھر ہم نے رسپانس یہ کیا کہ اوورسیز ایکٹ جو 2014 کا تھا اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی تھیں جو کہ مس آؤٹ ہو گئی تھیں، اور پھر جس وقت ہائی کورٹ کے اندر یہ میٹر گیا تو ہائی کورٹ نے اس کے اندر یہ آبزرویشن دی کہ آپ نے اپنے قانون کے اندر بہت ساری پاورز اپنے لیے نہیں لیں. تو پھر ہم نے فوری طور کے اوپر پہلا قدم یہ کیا کہ ہم نے پورا ایک اوورسیز پاکستانی ایکٹ 2019 جو ہے ری ڈرافٹ کیا ہے. وہ ری ڈرافٹ کرنے کے بعد اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے اس کو CM صاحب کے سامنے پریزنٹ کریں گے، اور CM صاحب کی اس کی جب اپروول ہو جائے گی تو پھر آگے کیبنٹ میں اور اس کو ہم اسمبلی میں بھیجیں گے. تو سر موجودہ حکومت نے آپ کو کچھ خصوصی ہدایات دی ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے؟ دیکھیں اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ ایک کمیشن ہے. کمیشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بورڈ ہے. بورڈ کی ایک تشکیل نو جو ہے وہ ہو چکی ہے، ابھی اسی مہینے کے اندر اس کا جو ہے نوٹیفیکیشن SNGAD نے کیا ہے، اور اس کے ممبران جو ہیں وہ سارے کے سارے مکمل ہو چکے ہوئے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جیسے ہی بورڈ کی تشکیل ہوئی ہے ہم نے فوری طور کے اوپر CM صاحب کو ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں میٹنگ کا ٹائم دیں، اور انہوں نے اگلے ہفتے کا ہمیں اندیا دیا ہے کہ اگلے ہفتے انشاءاللہ اس کے اوپر میٹنگ ہوگی. تو یہ ایک پرائرٹی ایریا ان اینی کیس گورنمنٹ پنجاب کا بھی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کا بھی ہے. تو ہم نے اس کو فوری طور کے اوپر جو ہے سب سے پہلے ہم جو چیز لے کے جا رہے ہیں کہ آپ اس کی قانونی امپاورمنٹ جو ہے فوری طور کے اوپر ایک ڈیسیژن لیں کہ ہم نے اس کو زیادہ کرنا ہے. اور جس طرح بھی آپ نے بتایا ہے کہ جھوٹی کمپلینٹ آ گئی، یا اگر کسی کو آپ نے اسپیڈی جسٹس دینا ہے یا اسپیڈی آپ نے ان کو ایک ریمیڈی دینی ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آئین کے مطابق آپ کے پاس ایک قانون ہونا چاہیے. تو وہ قانون بنا کے ہم نے آگے بھجوا دیا. تو اب تک قانون بنا نہیں ہوا تھا، پہلے کس طرح پھر کام ہو رہا تھا؟ دیکھیں جو 2014 کا قانون تھا وہ چونکہ پہلی دفعہ ایک نیا ایکٹ بنا تھا، اور جب بھی چیز پہلی دفعہ بنتی ہے تو بہت ساری چیزوں کے ذہن میں انسان کے نہیں رہتی، اور ممکن ہے کہ اس کو جو بھی فریمرز تھے ان کی نظر میں یہ چیز نہ آئی ہو. نمبر 1. نمبر 2 یہ تھا کہ اس وقت پھر جس وقت یہ کام شروع ہوا اور یہ پراپرٹیاں وغیرہ ہم نے ریٹریو کرنا شروع کی، تو جو ایکیوز تھے وہ چونکہ لوکل تھے، انہوں نے فوری طور کے اوپر ہائی کورٹ کے اندر اس کو چیلنج کیا، اور اس گراؤنڈ کے اوپر چیلنج کیا کہ جی OPC جو ہے یہ سارے کا سارا غیر قانونی کام کر رہا ہے، اور یہ جو ایک طریقہ کار ہے باقی عدالتوں والا آپ اس کے تھرو اس کو چلائیں. تو اس کے اندر ہائی کورٹ نے اس بات کو آبزرو کیا کہ جی کہ آپ کے قانون کے اندر بہت ساری چیزیں موجود نہیں ہیں. تو جو ہائی کورٹ نے آبزرویشن دی کہ ہمارے قانون میں چیزیں موجود نہیں تھیں، تو وہ فوری طور کے اوپر ہم نے ایک نیا قانون بنایا. تو جو حکم تھے پہلے وہ آپ نے اب دور کیے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے جی. اچھا، تو اس قانون کے بعد یہ جو ابھی آپ کا قانون اپروو ہو جائے گا اس کے بعد کیا تبدیلی آئے گی؟ دیکھیں اس کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے جو یہ ڈسٹرکٹ کی اوورسیز پاکستانی کمیٹیز ہیں اور جو یہ اوورسیز پاکستانی کمیشن ہے، اس کو ہم نے ایک امپاورمنٹ کا جو ہے وہ دیا ہے کہ اوورسیز پاکستانی کو صرف یہ نہ کیا جائے کہ ایک پوسٹ آفس کے طور کے اوپر OPC ان کی کمپلینٹ کو آگے بھیج دیں،
جب آپ ان کو آگے بھیجتے ہیں تو پھر وہی محکمے، پھر وہی فائل، پھر وہی کلرک، پھر وہی سارا ایک نظام ہے. ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ جی آپ ان کو ایک سپیڈی ریمیڈی یہ دیں کہ آپ ان کی انکوائری، ان کی ڈاکیومنٹیشن، ان کے قبضے کا سٹیٹس، ان کے پیسوں کا سٹیٹس کہ انہوں نے بھیجا یا نہیں بھیجا، وہ انکوائری جو ہے وہ او پی سی اور او پی سی کی جو ڈی او پی سیز ہیں، ڈسٹرکٹ کمیٹیز ہیں، ان کے اندر یہ سارے کا سارا انکوائری کی جو پاور ہے، کیونکہ ابھی تک او پی سی کے پاس انکوائری کی پاور نہیں تھی قانونی طور کے اوپر. اچھا. اور اسی طرح جو ڈی او پی سیز ہیں ان کے پاس بھی انکوائری کی پاور بھی نہیں ہے. تو جب انکوائری کی پاور نہیں تو پھر کام کیسے چلتا تھا؟ دیکھیں وہ کام کیسے چلتا تھا کے اوپر میں نہیں کمنٹ کر سکوں گا، کیونکہ اب میں تو اپنے ٹائم پیریڈ کا جواب دہ ہوں اس کے اندر. اسی لیے ہائی کورٹ نے پھر روک دیا. ہائی کورٹ نے کہا کہ جس وقت آپ کے پاس قانونی پاور نہیں ہے تو آپ اس کو کام کو روک دیں. تو جس وجہ سے کہ اس وقت جو ہے ہم نے کام کو اس حد تک ضرور روکا ہوا ہے، لیکن جو قانون کے اندر موجود ہے کہ ہم ڈسٹرکٹ کو بھیج رہے ہیں اور ڈسٹرکٹ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ پارٹیوں کو بلائیں سنیں، اس کے اوپر ہی پارٹیاں ہائی کورٹ میں ہر روز چلی جاتی ہیں کہ جناب ان کے پاس تو پارٹیوں کو بلانے کی پاور بھی نہیں ہے. تو یہ ایشوز بھی بالکل ہم نے فیس کیے ہیں اور ہائی کورٹ کے اندر آئے ہیں یہ کیسز ہمارے خلاف. تو اسی لیے پھر ہم نے فوری طور کے اوپر ایک نیا قانون بنایا ہے. سر یہ قانون کب تک اس سے امپلیمنٹ شروع ہو جائے گا؟ کب تک اس کے اوپر آپ کو یہ ساری پاورز مل جائیں گی؟ دیکھیں اس کے اندر جو قانونی طریقہ کار ہے، جو رولز آف بزنس ہے گورنمنٹ پنجاب کے، اس کے اندر جو اس میں مین ڈپارٹمنٹ ہے جو رولز آف بزنس میں ہے وہ ہے وزارت قانون. ہم نے وزارت قانون کو بھیجا تھا اور ہم نے وزارت قانون سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ جناب یہ ہائی کورٹ کی ڈائریکشنز آئی ہیں اور ہائی کورٹ نے اوورسیز پاکستانی کمیشن کی ورکنگ کو اپریشیٹ کیا ہے. ہائی کورٹ نے ہمارے کہنے کے اوپر اپنی کورٹس الگ کر دی ہیں. اگر ہائی کورٹ اپنی کورٹس کو الگ کر سکتا ہے تو ایڈمنسٹریٹیولی بھی آپ ہمیں یہ امپاورمنٹ دیں فوری طور کے اوپر کہ ہماری انکوائری کا پروسیجر اور ہمارے باقی سارے پروسیجر جو ہیں باقی محکموں سے الگ ہوں. اور اس کا پریسیڈنٹ ہم نے نہیں، ہائی کورٹ نے خود سیٹ کیا، تو ہم بھی ان کے فالو کرتے ہوئے یہ کریں. اس کے اوپر وزارت قانون کو جو ہے سیکرٹری لا کو کچھ آبزرویشنس تھیں، انہوں نے ہماری اس پوائنٹ آف ویو کے ساتھ ایگری نہیں کیا. اس وجہ سے ہم اس کو اب بورڈ کی میٹنگ اندر لے کے جا رہے ہیں تاکہ چیف منسٹر کے سامنے یہ سارا معاملہ رکھیں کہ جناب یہ سارے ایشوز ہیں. اور ہم نے اس میں ریکویسٹ یہ کیا ہے کہ آپ اس قانون کو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو بھیجیں تاکہ اس کی یہ قانونی نوعیت جو ہے وہ ہائی کورٹ کی ججمنٹ کی روشنی کے اندر جو ہے ایگزامن کی جا سکے. اب یہ جو ہے اس وقت اب یہ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے چیف منسٹر صاحب اس کی اپروول دیں گے، ہم اس کو ایڈوکیٹ جنرل کو بھیجیں گے، وہ پھر اس کو ہائی کورٹ کی ججمنٹ کی روشنی میں دیکھ کے تو جلد از جلد جو بھی ہوگا پھر وہ اس کو آگے پروسیس کریں گے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ، اسٹے ٹیون. ویلکم بیک ناظرین. عثمان انور صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے جیسا بتایا بالکل ٹھیک ہے، یہ اوورسیز پاکستانی یہ کیوں جھوٹی شکایات کرتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ یہ بتائیں، پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ ان کے جو یہاں پہ رشتہ دار ہیں وہ ان کو کیوں ان کا مال اسباب لوٹ لیتے ہیں. دیکھیں اس کے لیے میں آپ کو ایک بتاؤں کہ جس وقت اوورسیز پاکستانی کمیشن کے اندر یہاں سے ہم نے ایک سپیڈی جسٹس کہہ لیں یا سپیڈی ریمیڈی آپ کہہ لیں کہ ہم نے لوگوں کو دینا شروع کی، تو ایک افسوسناک قسم کی بات ہے کہ ہماری ایک اوور آل سوسائٹی کے اندر یہ ٹرینڈ آ چکا ہے کہ جہاں سے تھوڑا سا ریلیف ملنا شروع ہوتا ہے تو وہاں پہ لوگ اٹیچ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے اندر بے تحاشا لوکل گروپس نے یہ کیا کہ اس کے اندر اپنی مثلاً کسی چیز کے اندر کسی نہ کسی اوورسیز پاکستانی کو، اب ہمارے پاس ایک ایسا کیس بھی آیا کہ اس بندے کا کچھ بھی نہیں تھا، وہ کسی جگہ کے اوپر اسپیشلی ایک پراپرٹی کو خالی کرانے کے لیے یہاں سے ایک گارڈ بھرتی ہوا آسٹریلیا کے اندر جا کے. وہ گارڈ بھی ٹیمپریریلی وہ 3 مہینے کے لیے بھرتی ہوا، صرف اس نے وہاں پہ جا کے ٹیمپریری پرمٹ لیا اور وہاں سے جا کے اس نے کمپلین لاس کی جی میری فلانی پراپرٹی ہے تو جناب آپ یہ اسے خالی کرا کے دیں. اور وہ جو پراپرٹی تھی اس کے کام کے لیے گیا ہے، صرف ایک پراپرٹی خالی کرانے کے لیے، پراپرٹی ان اینی کیس مربوں کے اندر تھی اور وہ 15 سال سے اس کا کیس مختلف عدالتوں کے اندر پینڈنگ تھا. تو وہ صرف ایک پڑھا لکھا انسان تھا، اس کے بعد ڈگریاں بھی تھیں، وہ ایک گارڈ بھرتی ہو گیا آسٹریلیا کے اندر تاکہ یہ زمین اپنے نام کروا لے، تاکہ وہ زمین اپنے نام پہ کروا لے. اب یہ جو ایک ٹرینڈ ہے، ہمیں بڑا مثلاً اس بات کا دکھ ہوا کہ وہ فیملیز، وہ جینون لوگ جو کہ جینون مثلاً جن کی گریونس رہتی ہے، تو ایک بہت بڑا اس چیز سے دھچکا پہنچا. بالکل. اسی طرح اب دوسرا کام یہ شروع ہو گیا کہ یہاں کے لوگوں نے جو باہر لوگ تھے ان کو یہ بتانا شروع کر دیا کہ جناب یہ پراپرٹی تسی خرید لو. تو وہ ساتھ ایک ان نے جناب ایک بیانہ لگا دیا اور بیانہ لگا کے کہا جی یہ میری پراپرٹی ہے، اسے آپ جو ہے نا فوری طور پہ خالی کرا دیں. اس کا کیس کوئی 25 سال سے چل رہا تھا. تو یہ جو ایک ٹرینڈ آیا ہے، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہاں پہ بڑی ہیوی قسم کی ہم جو ہے اسکروٹنی کرتے ہیں اور جو جینون کیسز ہیں ہم صرف ان کو لیتے ہیں. تو اس سے ہمارا بھی ٹائم ضائع ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے کہ 5000 کمپلین جو ہے ہمارے پاس ایک بہت ایک لینئر قسم کا سٹاف ہے اور ہم صرف یہاں پہ 3 یا 4 افسر ہیں جو سارے کام کر رہے ہیں. تو ہیومنلی ہماری پاسبل نہیں ہے کہ اتنی زیادہ کمپلینٹس کو جو ہے ہم وہ کریں. تو آپ سے صرف ایک گزارش یہ ہے کہ اس قسم کے کاموں کے اندر بالکل ہم نہیں پڑیں گے.
جو جینون بندہ ہے, جینون بندے نے باہر سے پیسے بھیجے ہیں, جینون اس کے ساتھ کوئی فراڈ ہوا ہے, ہم ان کے لیے یہاں پہ ضرور بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اس کو کوئی کاروبار کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دے, باہر بیٹھ کے کوئی ایسی جو ہے کوئی پھڈے والی پراپرٹی خرید لے, یا یہاں سے باہر جا کے صرف ایک ٹیمپریری ریزیڈنس لینے کے لیے وہ گارڈ بھرتی ہو جائے, تو ہم اس بات کو نہ صرف یہ ڈسکریج کر رہے ہیں, ہم نے نئے قانون کے اندر چیز ڈالی ہے کہ 3 مہینے ہم اس کو سزا بھی دلوائیں گے انشاءاللہ. یہ بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ عثمان انور صاحب آپ کا, آپ بڑی زبردست باتیں بتائیں. یہ یقیناً اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بھی اور ان کے رشتہ داروں کے لیے مشترہ راہ ثابت ہوں گی. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو اوورسیز پاکستانی ہے نا, یہ ہمارے ملک کا سرمایہ ہے. یہ بیسیکلی اوورسیز پاکستانی نہیں ہے, یہ تارکین وطن نہیں ہے, یہ ہمارے ملک کا حصہ ہے اور ہمارے پاکستان کی لاڈلے بچے ہیں. جیسے جو گھر میں بچہ سب سے زیادہ کماتا ہوتا ہے نا, وہ ماں باپ کا لاڈلا ہوتا ہے, یہ ہمارے لاڈلے بچے ہیں. تو ان کا خیال رکھنا ہم سب کا فرض ہے. میں اپنے پاکستانی بھائیوں سے کہوں گا, ان کی پیسوں پہ, ان کے جائیدادوں پہ ان کا حق مارنے کی کوشش نہ کریں. اس کے علاوہ اوورسیز پاکستان سے بھی ریکویسٹ یہ کروں گا, جیسا کہ عثمان انور صاحب نے خود بھی کہا, کہ کم سے کم آپ لوگوں کو پھنسانے کے لیے جھوٹے کیسز نہ بنائیں, کیونکہ یہ ادارہ کام کرتا ہے, یہ کام کرنا چاہتا ہے, اور یہ آپ سب کا ادارہ آپ سب کے تحفظ کے لیے بیٹھا ہوا ہے. اس کو خراب نہ کریں. پروگرام بلا تکلف کے میں سے واقف ملک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.